بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بال گرنا شروع ہو جائیں تو کچے انڈے کی زردی سر پر لگائیں۔ نظر بد سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو سورہ فلق کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کیا کریں۔ تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا لی جائے تو 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پلائیں۔ اس سے قے ہوگی جس کی وجہ سے زہریلی اشیاء فوراً باہر آ جائے گی۔ اگر آپ کا گلا خراب ہو جائے تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، شفا حاصل ہو جائے گی۔ کھانا بناتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری آتی ہے۔ لکڑی کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ کسی سے بات چیت کے دوران بار بار بالوں کو درست کرنا، چہرے یا جسم پر خارش کرنا اور اسی قسم کی دیگر حرکات گھبراہٹ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ 40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کریں۔ آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لو، فوری افاقہ ہوگا اور انشاءاللہ آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح، دوپہر، شام ملٹی منہ میں رکھ کر چوسیں۔ بچوں کو بخار ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر دیں۔ جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ رہتا ہو یا پھر ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ کھانا پینا سب جلدی ہضم ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل دیا کرو، کبھی گھٹنے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ کالے یرقان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ جو دودھ اور دہی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی کر سوئے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ مصیبت کے وقت پر امید رہیں کیونکہ یہی وہ کیفیت ہے جو ہر حال میں جینے اور ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا سکھاتی ہے۔ پر امید رہنا خود پر یقین کا باعث بنتا ہے اور اندھیرے میں بھی روشنی کی کرن نظر آتی ہے۔ نہ صرف آنے والے وقت سے بلکہ خود سے بھی بہتر امید رکھیں۔ اسی امید سے یقین پیدا ہوتا ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیا کریں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چاولوں کو بھگو کر اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھائیاں دور ہوں گی اور رنگ صاف ہونے لگ جاتا ہے۔ رات سونے سے پہلے چہرے پر ہلکے ہلکے گھی سے مساج کریں۔ چہرے کی سیاہی، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ چنے کے آٹے میں زیتون کا تیل ملا کر چہرے پر لگائیں۔ ہلکے ہاتھوں سے رگڑ کر پھر چہرہ دھو لیں۔ جھائیاں وغیرہ دور ہوں گی اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ رات کو دودھ پی کر سویا کریں۔ زندگی بھر رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان پر لگاؤ۔ حیض میں باقاعدگی ہو تو 2 کھجور روزانہ کھائیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھاؤ۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں یا خربوزہ کھائیں۔ اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پیا جائے تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو۔ اس سے نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف بہت مفید ہے۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ 3 ایسی چیزیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں جو مرد کو ضرور کھانی چاہیے: شلجم، پالک اور ادرک۔ روزانہ 2 دانے کھجور کے کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور جسم ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ عورت کی خوبصورتی کو کھیرے کا رس 4 چاند لگا دیتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیموں نچوڑ کر چہرے کا مساج کریں۔ جامن استعمال کرنے سے نیند کم آتی ہے۔
صبح جلدی آنکھ کا کھلنا اللہ پاک کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن صاف اور جلدی دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہونے لگے تو پودینے کے پتے چباؤ۔ کدو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جو عقل مند لوگوں کی باتوں پر غور کرنے سے نہیں سنتا، اس کی عقل مر جاتی ہے۔ گھبراہٹ، ذہنی دباؤ یا کنفیوژن کی حالت میں اپنی باڈی لینگویج اور گفتگو میں کفایت شعاری کا مظاہرہ کریں۔ فضول حرکات و سکنات اور غیر ضروری باتوں سے گریز کریں۔ چہرے پر گاجر کا رس لگاؤ، چہرہ چاند جیسا چمک جائے گا۔ کاجو کا روزانہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیتا ہے، اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد چند دانے کشمش کے کھا لیں، اس سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی ہوتی ہے۔ حمل میں گرمی اور سر درد دور کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ استعمال کریں۔ آلو بخارے کا شربت بنانے کے لیے 6 دانے رات کو پانی کے گلاس میں بھگو دیں۔ دل کے مرض سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہو تو صبح شام سیر کا معمول بنائیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ اپنی سوچ، ہمت اور حوصلے کو درست سمت دیں۔ ایک بہترین اور مزہ سوچ ہی ایک بہترین اور جاندار شخص کی ضامن ہو سکتی ہے۔ ایک بہتر شخصیت ہی زندگی کے معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر کسی عورت کا حمل بار بار گر جاتا ہو، اس کو چاہیے کہ 40 روز تک ایک مرتبہ سورہ ملک کو پانی پر دم کر کے پی لیا کرے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کا ٹکڑا ضرور کھایا کریں۔ اس سے آپ کی سانس کی نالی کبھی بند نہیں ہوگی۔ ایلو ویرا کا گودا صبح شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں دودھ کی کچی لسی بنا کر 3 گلاس پی لیں، پیاس ختم ہو جائے گی۔ پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو ایلو ویرا کے گودے کی مالش کریں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں۔ اگر آپ اپنی گھبراہٹ، کنفیوژن یا خوف پر قابو پانا چاہتے ہیں تو ابھی سے اپنی سوچ کی تربیت شروع کریں اور اسے اپنی زندگی کے معاملات میں شامل کر لیں۔ ہر قدم پہ یہ آپ کے مددگار ثابت ہوگی۔ ہم میں سے اکثر افراد مجموعے میں بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اگر آپ واقعی ایسی کسی بھی صورتحال میں گھبراہٹ، خوف یا کنفیوژن پر قابو پانا سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مخصوص ماحول میں سمٹنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے حلقہ احباب اور میل جول کا دائرہ وسیع کیجیے۔ خاندان اور دوستوں کے علاوہ معاشرے کے دیگر افراد سے بات چیت کرنا اور لوگوں کا سامنا کرنے کی عادت اپنائیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو رکھنے کے لیے آڑو، لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے 1 چمچ پانی کے گلاس میں نمک ملا کر پی لیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت استغفر اللہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، خون کی شریانیں کھلتی ہیں۔ دہی کے اوپر کی بالائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں۔ کیل مہاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ گھبراہٹ یا خوف کے باعث سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ سانس کی ابتر حالت خیالات کے ابتری کا باعث بنتی ہے۔ یوگا کے ماہرین ذہنی یکسوئی، ارتکاز توجہ اور ذہنی سکون کے حصول کے لیے سانس کی مشقیں تجویز کرتے ہیں۔ تلسی کے پتے اور لیموں کا رس برابر مقدار میں ملا کر کھانے سے جھائیاں اور کیل مہاسے دور ہو جاتے ہیں۔ پلکیں لمبی اور گھنی بنانی ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ لوز موشن ہوں تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ یادداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں۔
سونے سے قبل ایک امرود کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ ہونٹوں کی جلن کا مسئلہ ہو تو انڈے کی زردی لگا لو، اس سے جلن دور ہو جائے گی۔ زیتون کے پتوں میں دہی ملا کر بالوں میں لگائیں، بال گھنے اور کالے ہو جائیں گے۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ پانی زیادہ پینے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو کثرت سے دودھ کا استعمال کیجیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور چمک آ جاتی ہے۔ سبز مرچوں کی ڈنڈی اتار کر رکھنے سے مرچیں دیر تک خراب نہیں ہوں گی۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی ادرک چبانے سے گلا فوری کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر گرمی بہت زیادہ لگتی ہو تو کھیرے کا استعمال بڑھا دیں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو پودینے کے پتے چبا کر کھائیں۔ کیلا گردوں کی کمزوری دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہوتا ہے۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوری چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لیا جائے، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، دانت پیلے نہیں ہوتے اور یہ عمل سنت بھی ہے۔ پانی زیادہ پینے سے انسان کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ دل اداس ہو تو کبھی کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کندھے اور بازو زیادہ بوجھ نہ اٹھا سکتے ہوں تو پورے بازوؤں کو کندھوں تک صاف کر کے زیتون کے تیل کی مالش کریں اور اپنی خوراک میں نمک اور مرچوں کا استعمال کم کر دیں۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد سر پر تیل کی مالش کرو، دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ چنے کی دال کو پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں، دانے نہیں نکلیں گے۔ ہر قسم کی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو۔ 1 کپ دودھ میں 10 دانے بادام کے ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلغم ختم ہو جائے گی۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو لیموں کا تازہ رس 1 چائے کا چمچ اور عرق گلاب 2 چائے کے چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ روزانہ نہار منہ 3 انجیر آدھے گلاس پانی کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں، جسم کی اضافی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ کھجور کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ جو بچے پیدا ہوتے ہی آنکھیں دیر سے کھولتے ہیں وہ بڑے ہو کر وفادار اور پرخلوص بنتے ہیں۔ مصری سر چکرانے، مردانہ کمزوری، جسمانی تھکاوٹ اور بہت ساری بیماریاں دور کرتی ہے۔ جو بچہ بچپن میں بہت زیادہ روتا ہے وہ بڑا ہو کر ہر چھوٹی بات پر ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ جو لوگ ہفتے میں 2 بار مچھلی کھا لیتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہانت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کے کھائیں۔ باجرے کا آٹا اور پنیر ٹماٹروں کے جوس میں ملائیں اور چہرے پر لگائیں۔ اسے تقریباً 20 منٹ لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں۔ اس سے آپ کے چہرے کی جلد چمکنے لگ جائے گی۔ کالے تل اور ہلدی 1/4 چمچ لے کر دودھ کے ساتھ مکس کر لیں اور چہرے پر لگائیں۔ چہرے کی جھائیاں اور جھریاں دور ہو جائیں گی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں
بھر دو، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملے گی۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ شیطان انسان کے بدن کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے لازمی گریز کریں۔ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد چائے پی لیں۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دو، چند دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔